شروع عیسیٰ ابن مریم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یہ وہی خالق ہے، یہ وہی مالک ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر ہم تک پہنچایا تاکہ ہم ہدایت سمیٹ سکیں، اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق اپنے نظام زندگی کو چلا سکیں۔ اور یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم پر ہمیں یہ درس دیا کہ ایک اسلامی ریاست میں اقلیتوں کا، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، ان کا خون اور ایک مسلمان کا خون ایک برابر ہے۔ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ درس دیا کہ میرے دین کی تکمیل ممکن نہیں اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا۔ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی میں ایمان لاتا ہوں فرشتوں پر، وکتبہ اور تمام آسمانی کتابوں پر، ورسلہ اور تمام رسولوں پر، یعنی جب کتابوں کی بات ہو تو تورات بھی اندر شامل، اور جب رسولوں کی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے انتہائی مقدم۔ لیکن بدقسمتی، بدبختی ایسی ہے کہ ہم نے چند روز پہلے سانحہ جڑاں والا دیکھا۔ سانحہ جڑاں والا کے دوران تمام اس علاقے کے شریر، شرارت کرنے والے رذیل انسان یہ بات بھول بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ایک وفد کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو عبادت کا موقع فراہم کیا۔ ہم لوگوں کی آنائیں، ہم لوگوں کی ضد اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم کسی کی جان لینے سے نہیں ڈرتے، اور ہم اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بہت ساری خامیاں، بہت ساری کوتاہیاں ریاست کی جانب سے بھی ہو جاتی ہیں۔ وہیں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمیں ایک ایسے ہی معاملے پر راولپنڈی کا رخ کرنا پڑا ہے، اور راولپنڈی میں یہ مقام، جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، میرے عقب میں گھر ہے۔ میں اس گھر کا سامنا دروازہ نہیں دکھا رہا تاکہ امن قائم رہ سکے، فساد سے بچا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق یہاں پر بھی ایک خباثت کی گئی ہے ایک رذیل انسان کی جانب سے، اور وہ خباثت اس قدر بدبختی پر ہے کہ ایک نہیں، دو مذاہب کو ملائن کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ جو مسلم اور اقلیتی عیسائیوں کا آپس میں اتحاد ہے، مسیحی برادری کا مسلمانوں کے ساتھ اتفاق ہے، اس کو برباد کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اقلیتی مسیحی برادری جو ہمارے پاس بحیثیت مسلمان امانت ہے، اور میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی حیثیت وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس دل کی ہے جو دھڑکنا بند کر دے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ان کے درمیان اتنا فساد پھیلانے کی کوشش کی کہ پوری آبادی میں سے، جہاں ہزاروں گھر ہیں مسیحی بھائیوں کے، وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے معصوم بچوں کو یہاں سے لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت ہم بڑی تکلیف کے ساتھ اپنی ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے اس گھر کے ایک باسی کی خباثت کی وجہ سے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیحی بھائی، مسیحی بہنیں، ان کے پیارے پیارے معصوم بچے آدھی رات کو، رات کی تاریکی میں، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنی آبادیاں خالی کر کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے
महफूज मकामात की जानिब जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनको धमकी दी गई है कि आपके साथ भी वही सलूक होने जा रहा है। जुमे के बाद वो जुमा जो गुज़श्ता रोज गुजरा कि जुमे के बाद आपके साथ यहाँ वही सलूक होने जा रहा है जो जड़ावाला में मसीही बरादरी के साथ हुआ था। और उसके बाद बहुत एहतराम के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की इंतजामिया का, जिम्मेदारान का, जिन्होंने इस मामले को संभाला। तो यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ के लोगों की जुबानी सुनाते हैं। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, यानी जिस जिस्म पर पंजाबी दसना जी, हम पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ना, जेड़े पिंडे ते छुट रही होण ना, उसे नूं पता होंदा है कि सट दी हिसाब की है। वेखण वालियां लई कोई मजे दी कहानी, कोई लतीफा, ओए वेख किवें दी वज रही है, भाई जिसके जिस्म पर लग रही तकलीफ उसको पता है। तो ये मैं इस वक्त अपनी मसीही बरादरी, अपने मसीही पाकिस्तानी भाइयों के साथ मौजूद हूँ और इनके साथ बदकिस्मती ये है कि हमें अपनी जिंदगियों में पहले सानिया जड़ावाला दिखाना पड़ा, जहां पर पूरे जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया। और नुकसान क्या, जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया। और हकीकतन में ये बात कहूंगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिक कायनात यानी मेरे और आपके मालिक के अहकामात के खिलाफ बगावत का ऐलान किया गया। यहां पर क्या मामला हुआ है वो समझ रहे हैं। तो मेरे साथ ये इन सब के अपने अपने जज्बात हैं भाई, और इनके जज्बात हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नाज सलीम है। मैं मुस्लिम लीग नून से PP 12 की प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे इलाके में जो 24 अगस्त की रात थी, एक तारीख रात कह सकते हैं आप उसे, तमाम हमारे लोग उन्होंने अपने घरों को छोड़ा और इस तरह भागे। और आप देखें, बाकायदा घर छोड़ने पड़े, बाकायदा घर छोड़ने पड़े। घर इसलिए, मेरे ख्याल में ये कोई शर पसंदों की तरफ से एक न्यूज़ थी जो अचानक ही यहाँ आई कि आपके घरों को भी जला दिया जाएगा। और क्योंकि किसी के बाप का मुल्क है क्या, मुझे नहीं पता। मैं कह रही हूँ कि हमारे आज क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क को बनाने में, कोई शक नहीं है। जी, आज हमारे वोट से मुझे फ़ख्र है। मैं एक एकेडमी चला रही हूँ, मैं अपने बच्चों को तालीम दे रही हूँ कि इस मुल्क को हमने बनाया है। आज हमने 14 अगस्त का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया। मेरे 100-150 से ज़्यादा बच्चे, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन सबको हम यही तालीम दे रहे हैं। ये हमारा, ये खबर किसने फैलाई थी, कहाँ से हुआ क्या था, कोई आपको कोई पता था कि बस इतला आई और आप लोगों ने भी घर छोड़ा था क्या? नहीं, मेरा जो अपना पर्सनल फैसला था कि हम डट के मुकाबला करेंगे, जो भी ये हमारा इलाका है, हम क्यों घर छोड़ें। बहुत ठीक किया जी। देखें, आज औरतें जो हैं इस मुल्क को मजबूत बनाने वाली हैं, औरतों का एक अहम किरदार है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप क्या फैसला करती हैं, तो मैंने कहा नहीं, हम ये क्या वक्त था रात का जब ये इत्तला आई थी? ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1:30-2 बजे का वक्त था। रात 1:30? जी जी। कोई ऐलान हुआ था, क्या हुआ था? ऐलान नहीं, बस लोगों में एक साइकोलॉजिकल फेयर था, क्योंकि जड़ावाला का आपके सामने एक वाकया हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं और आपका एक सियासी खिदमत का काफी ताल्लुक रहा है। मुझे ये बात बताएं, मामला क्या था? ये मामला ऐसे होया है सर, ये दो भाई ने जिन्हां दा जायदाद दा फैसला हो रहा बाहरले पासे जिन्हां दा घर है जी, बाहरले पासे घर अच्छा जी। इन्हां दा आपे च मुतालबा ये सी, ये मुसलमान होया, चलो मुसलमान होया, दोवें क्रिश्चियंस है सन जी, पहले क्रिश्चियन सी, कोई गल नहीं, मुसलमान भाई यहाँ सी, ठीक है, कोई शक नहीं है, भाई यहाँ सी। अच्छा जी। मुल्क एक ही मुल्क च रहते हो ना, एक मिट्टी तो है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बताएं। इन्हें कोई कुरान दे, अच्छा, ते ये सेन में खिला देते इन्हें, फिर केड़े मुंडे ने जेड़ा मुसलमान होया, जेड़ा क्रिश्चियन सी? जेड़ा क्रिश्चियन मुसलमान होया है, सागर होया, ते इन्हें CPO दे पेश हो गया मोबाइल ते तस्वीर लैके। फिर चंद भाई ने साडे पारी साहब ने ये बुलाया गया उठे मटे बुलाया गया, ये कुछ टाइम इन्हें लिया मटे कुछ टाइम लिया गया, फिर किते ये तो छुप के आया, फिर इस वाम को या मस्जिदां को ये आन के मिलिया, ये फिर सानू तला हुई है 1:30-2 बजे
ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਲਾਦਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਚਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ मजाक चल रहा है इस मुल्क च। मजाक है कि चौथे दिन आप एक आधी आबादी को उजाड़ा डाल देते हैं। यार, आप लोगों ने जड़ावाला में क्या सलूक नहीं किया। उसके बाद रावलपिंडी में एक ऐसा खौफ और मसला क्या है कि एक खबीस इंसान उठता है, ये इनका मौकफ है जो ये बता रहे हैं। मजाक बनाओ यार, जिसका दिल करता है वो कुरान करीम की तौहीन कर देता है। यार, जिसका दिल करता है वो बाइबल के हवाले से बकवास करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं। दोनों मेरे मालिक के कलाम हैं। बहैसियत मुसलमान आप ये बात याद रखें कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर आप बाइबल के मुखालिफ हैं। या इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि कुरान करीम जैसे अजीम कलाम के हवाले से कोई ऐसी जसारत करता है। आप क्या ये सोचते भी हैं कि आप ये तौहीन कर भी सकते हैं? ये सिर्फ आप अपने मुंह काले करते हैं। ये लोग ना हमारे साथ पंजाब पुलिस अलियास मसीह साहब, मेंबर पीस कमेटी। अलियास भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप अमन कमेटी के मेंबर हैं? जी अमन। कितने अरसे से? मैं तकरीबन 2009 से काम कर रहा हूँ। ये बदअमनी कहां से हो गई? और क्या ये बात जो कह रहे हैं कि कुरान करीम के और आग की तौहीन की गई है, ये बात ठीक है? बिल्कुल ये हकीकत है, इसमें कोई भी झूठ नहीं, क्योंकि मेरे पास ये पूरी फाइल भी मौजूद है। मैं इस इलाका के अंदर कितने दिन पहले ये जालिम इंसान मुसलमान हुआ था? 1 महीना, ये रिपोर्ट है मेरे पास। 1 महीना ये मुसलमान हुआ और इसने कुरान करीम। अब ये देखें कि ये सीपीओ साहब को 1 महीना पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मेरा खामद जो है वो गवाह हो गया है, जबकि उसने, ये किसने दी है एप्लीकेशन? ये उसकी बीवी ने दी है। अभी यहाँ पर भी ये ग्रीफन गिल लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है। ये सोनिया जावेद जो है, ये इसका बीवी है इसकी सोनिया, और सीपीओ को इसने एप्लीकेशन दिया है कि मेरा खामद जो है वो गवाह हो गया, जबकि जुगनू कंपनी से 4 लाख रुपया लेके वो फरार हुआ है, वो भागा है। हकीकत इसकी ये है, 1 महीना पहले वो सीपीओ को पेश हुआ है। अब 1 महीने के बाद उसने एप्लीकेशन दे दी है सीपीओ को, अब वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है कि मेरा ये उसने खुद दी है, जो सागर नाम है, उसका असल नाम जो वो ग्रीफन है। वो आप ग्रीफन का असल नाम सॉरी सही नाम ग्रीफन है। ग्रीफन उसको सागर कहते हैं, अलमारूफ सागर और मिठू, और मिठू सागर भी और मिठू भी। और ये शख्स मुसलमान हुआ ये था। शख्स दावा कर रहा है, हुआ नहीं। अब ये इसकी देखिए लालच कि क्या है? 1 महीना पहले सीपीओ को उसकी बीवी एप्लीकेशन दे रही है कि मेरा खामद जो है वो गवाह हो गया है, और जबकि उसने जुगनू कंपनी से 4 लाख रुपया लेके वो भागा है। 1 महीना पहले की ये रिपोर्ट है। 1 महीने बाद के बाद वो खुद सीपीओ के सामने पेश हो रहा है। उसने कुरान पाक की, जिसकी मैं देखो अमन कमेटी का मेंबर हूँ, और 2009 से मैं इसका दोनों थानों को मैं लीड कर रहा हूँ, थाना नसीराबाद को और थाना धमियाल को। इसके अंदर हमारे साथ तमाम मजहब के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, हर फिरके का लोग हमारे इस कमेटी का मेंबर है। हमने आज तक इस इलाका के अंदर पूरी जो दोनों थानों के इलाके हैं, आज तक ऐसी कोई वाक़या पेश नहीं हुआ यहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है बिल्कुल अमन के साथ रह रहे हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन 1 महीना पहले जो है इसने एप्लीकेशन सीपीओ को दी है, और कुरान पाक के सफ़े जो हैं वो ऐसे ऐसे उसने किए हुए, फाड़े नहीं है उसको। मदरसे में जो भी रिपोर्ट करे या ले, उनको ऐसे निकाला गया, ऐसे रखा गया, ऐसे निकाल के उसकी पिक्चर ली गई है, और वो पिक्चर लेकर सीपीओ के पास चला गया है। सीपीओ ने फिर एएसपी को जो एप्लीकेशन है मार कर दी है,
اور جب وہ مار کر دی گئی ہے پھر اس کو بلایا اس گیا. معاملے کو اتنا نارمل لیا گیا, اس معاملے کو تو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے تھا. نہیں, انہوں نے بڑی جو ہے حکمت سے کام کیا ہے. میں سی پی او صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری نوٹس لیا ہے. میں ایک چیز بتا دوں جی, بحیثیت مسلمان, جڑاوالا والے واقعے میں نے تقریباً اکثریتی چرچز کا اپنی ٹیم کے ساتھ میں وہاں گیا, میں نے وزٹ کی, میں نے وہاں کی تمام تکالیف دکھائیں, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس رب کی جو بحیثیت مسلمان میرا بھی رب ہے, بحیثیت کرسچنز آپ کا بھی رب ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جڑاوالا میں 5:30 بجے جو واقعہ ہوا تھا وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کا ہوا تھا, اور قرآن کریم کی بے حرمتی کے معاملے میں وہاں پر بھی اختلاف 2 کرسچین لڑکوں کی وجہ سے آپس میں تھا. ایک کو برباد کرنے کے لیے دوسرے کرسچین شخص نے اس کے حوالے سے بے حرمتی کی, اس کی عزیز غالباً اس کے باپ کی تصاویر اوپر لگائیں, اور ان کے گھر کے باہر وہ اوراق جو ہیں وہ رکھ کر چلا گیا. یہاں پر بھی پراپرٹی کے تنازع پر بقول ان کے 2 کرسچینز بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہے. خدا کے لیے ایک چیز کو آپ یقین کریں, اگر آپ کو رتی برابر بھی عیسیٰ ابن مریم سے علیہ السلام سے محبت ہے, تورات سے محبت ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے تورات کے بغیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر. آپ کو بھی احترام کرنا چاہیے, اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں چیخ کر میں نے علماء سے کہا تھا کہ مساجد کے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی تربیت کے لیے استعمال کریں. میں یہاں کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ کرسچینز کمیونٹی کے تمام پریسٹ جو ہیں, تعلیم دینے والے جو ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کی نوجوان نسل کو یہ بات اب بتائیں کہ قرآن کریم کا احترام کیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے. کیونکہ اگر دونوں کمیونٹیز اس چیز کو نہیں سیکھیں گی, یہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں, ہم نے قرآن کریم کی بے حرمتی پر زیادہ بات نہیں کی تھی پچھلی دفعہ, لیکن ہر دفعہ یہ نہ کریں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہاں پر کھڑا ہو کر ریکویسٹ کر رہا ہوں پوری کمیونٹی کے درمیان کہ ہم آپ کے بھونپو ہیں, ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں اتنی سپیس ضرور دیں کہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں, کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ کی حیثیت ہمارے جسموں میں, وطن عزیز میں, وہ ہے جو ایک دل کی کسی بھی جسم میں ہوتی ہے. آپ نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو یہ جسم مردہ ہو سکتا ہے. سوچئے گا اس کو. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس وقت ہم سینٹ ٹریزا کیتھولک چرچ راولپنڈی میں موجود ہیں, اور یہاں کی ہیپننگ انفارچونیٹلی بہت خوفناک ہے. یہاں پر بھی بتایا گیا ہے, اور ہمارے مسیحی بھائیوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جو کہ پراپرٹی کے لالچ میں مسلمان ہوتا ہے, اور مسلمان ہونے کے 1 ہی مہینے بعد بقول ان کے وہ ایک ایسی گستاخی کرتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ علمان الحفیظ. اور میں یہاں پر مسلمانوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں, ایک بات یاد رکھو کہ آپ ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اسلامی اسٹیٹ میں یہ کوئی نان مسلم اسٹیٹ نہیں ہے. جب یہ اسلامی اسٹیٹ ہے تو خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی جسارت کی جاتی ہے, کوئی ظلم کیا جاتا ہے حرمت رسول کے حوالے سے, حرمت قرآن کے حوالے سے, حرمت مذہب کے حوالے سے, تو ریاست موجود ہے جو کہ مسلمان ہے. ہمیں ریاست کے ذریعے ظالم کی سرکوبی کرنی ہے. میں اس چرچ میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود فیصلہ کرنے نکل پڑیں گے تو شاید کسی مقام پر ہم غلطی کر جائیں گے اور ہم ظالم بن جائیں گے مظلوم کی بجائے, یا ظالم کے خلاف لڑنے کی بجائے خود ظلم کرنے لگیں گے. یا مسیحی برادری بھی اس پر تکلیف کا شکار ہے, کیونکہ ان کو بھی
ایک تو قرآن کریم کے تقدس کے حوالے سے ان کی دل آزاری ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرے جانب یہ مسیح برادری کو اس واقعے کے بعد دھمکی دی گئی کہ جڑا والا کی طرح آپ کے گھروں کو بھی جلا دیا جائے گا، پوری آبادی جلا دی جائے گی. تو ان کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی. آپ امیجن کریں مجھے اور آپ کو کسی خطرے کی صورت میں، جان کے خطرے کی صورت میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑے، ہم پر کیا بیتے گی، اور چھوٹے معصوم بچوں کو لے جانا پڑے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے 25 اگست کو بڑا ڈر والا ماحول تھا، تو صبح 5 بجے نامعلوم افراد نے ہمارے گھر کو ہلا بولا. آپ کے گھر پہ؟ ہاں جی، گھر کے باہر. تو ان کے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، تو پسٹل بھی. وہ کون لوگ تھے؟ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، مگر پھر ہم گھر میں تھے اس لیے کہ ہم آلریڈی جاگ رہے تھے. تو ہم چھت سے ہم نے اینٹیں پھینکی نا ان کے اوپر، 2 پتھر پھینکے. تو اس دوران محلے والے بھی جاگ گئے، اس صورت میں سارے وہ بھاگ گئے. تو میں نے اسی ٹائم پھر تھانہ نصیر آباد میں کمپلین کی کہ ایسا ایسا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے. تو وہاں کے پھر ASI صاحب آئے یہاں پہ، انہوں نے محلے سے تفتیش کی. تو پھر وہ دوبارہ تھانے میں چلے گئے. تو کہہ رہے اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ یہ آلریڈی یہ بات بتا کے آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں. یہ آلریڈی ورکنگ ہو چکی ہے. یہ آپ تھانے سے پوچھ سکتے ہیں. یہ واقعہ یا قرآن کریم کے حوالے سے جو بے حرمتی کا معاملہ آپ کے مطابق ہوا، یہ اس کے بعد کا واقعہ جو آپ کے پاس ہوا؟ 25 اگست کا واقعہ، کل صبح 9 بجے. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چرچ میں آنے کی اجازت دی، اور یہاں پر آپ نے ریکارڈنگ میں ہمارے لیے معاونت کا کام کیا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی مقدس مقام ہے، یہ ہمارے لیے بھی مقدس مقام ہے. کیا ہوا ہے؟ ایکچولی جیسے کہ ابھی تقریباً تمام لوگوں نے آپ کو بتایا اس معاملے کے بارے میں کہ جو اس علاقے کے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس علاقے کے اندر ایک فیملی سے یہ ایک ایسا شدت ناک ایک واقعہ اٹھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم ریلیجیس رنگ دے. آپ کا دل ڈرتا ہے جب قرآن کریم کے حوالے سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے بحیثیت مسیح بھائی؟ دیکھیں میرا ایمان ہے کہ جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں وہ پاک ہیں، اور ان کی رسپیکٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ ان کے اندر سب سے پہلے خدا کا نام ہے. اللہ خدا کا خود کلام ہے، اور جو خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتا وہ انسانیت کی قدر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس چیز کو کہ خدا محبت ہے. یہ جہالت جو ہے یہ جس شخص نے کی ہے، کیا وہ واقعی مسلمان ہوا تھا یا اس نے ایک ڈھونگ رچایا تھا؟ جو کہ ابھی ہمیں اس واقعے کی وجہ سے جو ہمیں معلومات ہے، اور جب یہ واقعہ ہوا ہے جس فیملی سے، اور جب وہ ہمیں ملے ہیں، تو یہ صرف ہمیں اس میں ایک تنازع. اب یہ فرار ہے؟ ابھی یہاں پر نہیں ہے، بندہ یہاں سے فرار ہے، پوری فیملی فرار ہے. اور یہ صرف بتایا گیا تھا کہ اس کی بیسک جو ہے اس کے پیچھے جائیداد کا معاملہ ہے. تو اس کو ایک ایسا رنگ دے کر، ایک ایسی ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک خوف سا پیدا کر کے اس فیملی کو ہٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ مجھے میرا حصہ دے دے ایسے. ہاں جی. اور دیکھیں اس شدت کے بعد پھر یہ معاملہ ہم نے تقریباً میٹنگز کی، اور میٹنگز کر کے ہم متعلقہ جو ہمارا تھانہ ہے اس میں ہم نے رپورٹ کی، اسے بتایا اس معاملے کے بارے میں کہ یہ اس طرح کا جو ہمارے علاقے کے اندر یہ بات چیت چل رہی ہے. کیونکہ اس بندے نے کمشنر صاحب کے پاس جا کر یہ کمپلین کی تھی، اور کمشنر صاحب نے آگے جو متعلقہ ہمارا علاقے کا تھانہ SHO سے بات کی تھی، اور ہم سب اس موضوع کے اوپر وہاں ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے ہمیں سیٹسفائی کیا. ان لوگوں نے ہمیں اس بارے میں کہا کہ ایسا اگر کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی شدت پسند آپ کے پاس آتا ہے یا اس علاقے میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ فوراً. پولیس نے یا تحفظ کے حوالے سے کوئی کام کیا؟ جی بالکل، وہ آئے، انہوں نے ہمارے پاس چرچز میں بہت شکریہ اور ہمیں ملے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو تو آپ ہمیں. گھر چھوڑ کر جب جانے پڑے تو اپروکسیمیٹلی کتنی فیملیز جو تھی انہوں نے ہجرت کی؟ میکسیمم میرے خیال سے آئی تھنک کہ جب یہ نائٹ میں ہمیں پتہ چلا، جب یہ واقعہ شروع ہو گیا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک دباؤ پیدا کیا گیا کہ ہم جو سے علاقے کے اندر جو ہے نا کہ ایسے کریشنز پیدا کریں گے جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک تشدد سا پیدا ہو چکا تھا. بہت سارے لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلایا گیا، اور پھر بہت سارے لوگ اس ڈر سے، جو کہ موجودہ آپ کو ریسنٹلی پتہ ہے کہ فیصلہ آباد میں جناب والا جو واقعہ ہوا، اس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ناظرین ایک بڑی ایمانداری کی بات بتاؤں اور بڑی پتے کی بات بتاؤں. یہ گر کی بات ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کے کلیجے سڑ جائیں.
मेरी ये बात सुनने के बाद, और कई हो सकता है अपने मुंह छुपाते फिरें कि या कि कई जा रहे हैं। ये गैरत का फफोला जो फूटता है ना अक्सर, और सुकून से आराम नहीं लेने दे रहा होता, और मुसलसल उसको एक उबाल आ रहा होता है, अगर उसका ताल्लुक मसीह बरादरी से होता है तो वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं होता, ये बात याद रखें। उसको चर्च आए महीने हो गए होते हैं, और अगर उससे मसीहियों की या क्रिश्चियनिटी की बेसिक्स समझ ली जाए ना, तो उससे भी नाबाल्द होता है और नाहंजार होता है। और अगर कोई ऐसे पपोले फूटने वाला मुसलमान हो तो माशाल्लाह उधर भी यही हालात होते हैं कि मस्जिद का पता नहीं, मजहब का पता नहीं, दीन का पता नहीं, और कोई मामला हुआ तो फौरी तौर पे आओ जी मैं आ गया जी, मैं किसी को नहीं छड़ांगा। तो इनके साथ निपटने के लिए तगड़े हाथ अगर कानून के नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर भी मुझे पता चला कि वो रजील इंसान, बदबख्त इंसान जिसने कुरान करीम के हवाले से बेहुरमती का काम किया, ही इज नॉट स्टिल बिहाइंड द बार्स, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जड़ावाला क्या हुआ था कि वो बंदे एक तगड़े के कहने पर फुर करके चिड़िया की तरह निकल जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बहा कर ले जाता है। वो बंदे अरेस्ट तो नहीं हुए जी अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए। और क्यों? वो यहाँ से फरार है कि मेहंदी लगी हुई है पैरों में, कोई पता नहीं मुझे इसका, लेकिन ये है कि जो हालात यहाँ पर बने उस वजह से लोग बहुत ज्यादा इस चीज। सर, अगर पुलिस या मुतल्लिका इदारे इन मामलात पर कड़ी नजर रखें और कोई हैपनिंग होती है, बंदा फौरी तौर पर बिहाइंड द बार्स चला जाए, तो मेरे ख्याल से फसाद की ऑप्शन ही नहीं रहेगी। ये बात आप सही, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं। आप लोगों ने भी घर छोड़ के जाना पड़ा था? नहीं सर, मैं एक रिलीजियस टीचर हूँ इसी चर्च का, और वेरी गुड। तगड़े पाकिस्तानी होए कि नहीं भाई, मुकाबला करेंगे। मैं एक कैथोलिक चर्च का सीनियर बाबूजी, इसी चर्च का, और इस्लामाबाद से मेरी ट्रांसफर हुई है 1.5 साल से इस एरिया को। मैं जब लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, आपकी आंखों के सामने था, देखा कुछ? हाँ जी देखा था। क्या देखा? मुझे अपनी आप बीती सुनाए। आंखों देखा। बारिश हो रही थी जब हम बाहर निकले, तो लोग जोकदार जो पैदल रक्षे ढूंढ रहे थे। तो ये एक बड़ा, इन गलियों में तो रिक्शा एक आधी इधर से एक उधर से आ जाए तो रास्ता बंद हो जाता है। ढूंढ रहे थे, उस टाइम रक्षे भी नहीं मिल रहे थे। तो ये अफसोस था हमें भी, क्योंकि हम इकट्ठे रह रहे हैं, और मैं 1.5 साल से इस बस्ती में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पेशतर 18 साल से आवर लेडी फातिमा चर्च इस्लामाबाद से खिदमत मेन चर्च में कर रहा था। अभी बस्ती में मुझे 1.5 साल से, और यहाँ उस रात क्या देखा मुझे वो बताएं, मुझे उससे गरज है, ताकि मैं इस कैमरे और इस माइक के जरिए लोगों को बता सकूं कि हम अल्लाह की मखलूक को कितना खौफजदा कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं डर कर नहीं जाना चाहिए, और ये पाकिस्तान हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी में हमने जन्म दिया है, हम यहाँ ही मरेंगे। इस मुल्क को छोड़कर किस मुल्क के पास जाएंगे? किसी माइनॉरिटी को, ये बात मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, बहैसियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, कि किसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो इस सब्ज हिलाली परचम के होते हुए डिसलोकेट करे, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे पीछे मकसद कोई भी हो। उसकी वजह यह कि मैं ये समझता हूं कि मेरे इदारे 100 बार नालायक और नाअहल, उनकी बड़ी कोताहियां, इस मामले में उनको ये बात पता है कि माइनॉरिटीज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत हैं एक इस्लामी रियासत में। तो साईं आप पे जवाब ले लेंगे, क्यों सर? गलत गलत नहीं कर रहे? हाँ भाईजान, जी 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 जी, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। यह मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए जो मजहबी तौर पर, मैं एक रिलीजियस टीचर हूँ, यानी कैथोलिक चर्च का एक मुनाद हूँ, उस्ताद हूँ, हमने भी सीखा है। जिस शहर से मेरा तल्लुक है वो सियालकोट है, और जिस गांव से है वो सैंसरागढ़ है, शहीदाना शहर है। तो हमारे गांव में 3-4 गांव में हमारा एक क्रिश्चियन घर था, और जिस सैंसरागढ़ में मैंने जन्म लिया, हम मदरसे का छोटा जो होता है मकतब स्कूल, हम 3 क्लासें मकतब स्कूल में की हैं,
اور غلام نبی ایک ہمارا قرآن حافظ تھا، وہ اس کو لیڈ کرتا تھا. 2 بھائیوں نے ہم نے اسی سکول میں تعلیم حاصل کی، پرائمری میں کی، مڈل میں گئے. عربی وہاں ہمارے ایک حافظ تھے، وہ عربی لازمی مضمون تھا. اور میں ایف اے تک اسلامیات پڑھی ہے. میں مذہب اسلام کو حقیقت کو بھی جانتا ہوں، اور میں مسیحیت میں کیتھولک چرچ کا ایک ریلیجس ٹیچر یہ مناد ہوں. میں اپنے مذہب کو بھی جانتا ہوں. اس لیے یہ جو مذہبی کارڈ لوگ کھیلتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. اس لیے اس بندے نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. جس شہر میں جس محلے میں ہم نے جنم لیا وہاں کے مسلمان ہمارے ساتھ آج بھی ہمارا ایک ہی گھر ہے. 8 بھائی ہیں. آج بھی وہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ جنت کی طرح ہے اور کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا. بڑی خوبصورت. لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کرنا اور خیال کرنا. انتشار پرستوں کو سزا ملنی چاہیے. اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جڑا والا کے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری صدا، ہماری بپتا، ہماری درخواست کے بعد کرسچین کمیونٹی کے لیے مساجد کھولی تھی، جنہوں نے مساجد کھولنے کا پیغام لے کر گئے. ایک دفعہ نہیں، وہ بیچارے وہاں پر جو ریلیجس ٹیچر تھے وہ رو پڑے. انہوں نے کہا میرے پاس مسلمان آئے، انہوں نے کہا کہ کل اتوار ہے، آپ کی مذہبی عبادت کا دن ہے، تو آپ ہماری مسجد میں عبادت کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے ہمارے چرچ جل گئے ہیں، ایک باری پوچھ آؤ وہ نہ آئے کہ ادھر بھی کام پہ آ جائیں. تو وہ دوبارہ واپس آئے. انہوں نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ہم ہر مشکل برداشت کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ تھی. آپ کے گھر میں یہ کام کرتی رہی خاتون؟ یہ جن کے بیٹے نے یا خامند نے یہ معاملہ کیا قرآن کریم کی برمتی کا؟ کام کیا. عرصہ 3 سال سے وہ میرے گھر ملازم تھی، اور واضح ہے تو اس کا رویہ ٹھیک تھا، لیکن کوئی 2 مہینے پہلے اچانک ہی وہ بتانے لگی ان کو کہیں باہر سے کوئی پیسے شیسے تو نہیں آتے، کوئی لالچ، کوئی کہ فساد پیدا کرو ملک میں، عذاب پیدا کرو، کیا چاہتے؟ تو اپیرنٹلی تو یوں لگتا تھا کہ اچھی فیملی ہے اور کوئی ایسا ایٹیچیوڈ بھی نہیں تھا. لیکن اچانک ہی کوئی 2 مہینہ 1.5 پہلے ہی تھوڑی تبدیلی سی آنا شروع ہوئی. کیا موت پڑی تھی، کیا ہوا تھا؟ وہ اچانک ہی ہسبینڈ اس کا جو ہے جیسے غائب ہو گیا. پھر اس نے میرے گھر کام کرنے سے انکار کر دیا. میں بہت دفعہ اس کے گھر گئی کیونکہ میں آلریڈی ٹیچر ہوں، میں جاب بھی کرتی ہوں، شام کو میری اپنی اکیڈمی بھی ہے. تو میرے لیے آپ کو اس میں کیا شک لگتا ہے کہ وہاں پر کیا پک رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ جو جیسے میں نے سنی ہیں خبریں، اس میں تو یہی ہے کہ وہ کچھ پیسے لے کے پہلے بھاگا تھا اور جو اس نے دینے تھے شاید کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا، کیونکہ یہی اب اس میں کیا صداقت ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ تھی خبر کہ وہ لے کے پیسے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد میں ایک بار پھر اس کے گھر گئی اور اسے میں نے ایکوائر کیا کہ جی آپ واپس آ جائیں، لیکن وہ بضد تھی کہ نہیں آؤں گی. پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا شوہر واپس آ گیا ہے، اور پھر واپس آنے کے ودن 2 ویک یہ والا واقعہ سامنے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں قرآن کریم کی بحرمتی سے پہلے کچھ نہ کچھ پک رہا تھا؟ ہاں نہیں ایگزیکٹلی. وہ دراصل ابھی بات جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں وہ 2 بھائی تھے. ایکچولی وہ 2 بھائی نہیں ہیں، وہ ریلیٹیوز ہیں آپس میں. مجھے یہاں بتایا گیا نا وہ بھائی ہیں. جی اس طرح نہیں گہرا نہیں، وہ ایکچولی شو یہی کرتے رہے کہ ہم بھائی ہیں، لیکن وہ ریلیٹیوز ہیں آپس میں. اچھا وہ ریلیٹیوز ہیں انفیکٹ. تو وہ وہاں جو میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے جسے کہتے ہیں نا شر پھیلانے کی حد تک یہ کام کیا ہے. شر پھیلانا، ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. جیسے کل کا واقعہ اس میں آپ نے دیکھا پولیس فورس نے ہمارا ساتھ دیا، مقامی مسلمانوں نے آپ کا ساتھ دیا. مجھے صرف یہ بتائیں، جی پولیس سرکار کی ملازم ہے، اس کا تو کام ہے، اس کا کام کارنامہ ہے، بالکل ان کی مہربانی. لیکن اگر مقامی مسلمانوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظالم کے معاونت پر نکل آئے. ویسے میں ایک سچ بات آپ سے کہوں کہ کل کافی لوگ جب یہ واقعہ ہونے کے بعد تھا موجود تھے، کیونکہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کہ میں کچھ سیلف ایگزیجریٹ کروں. تو کچھ لوگ آئے ہیں واقعہ ہونے کے بعد، لیکن بیفور جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تب سچ جب آپ کے لوگوں کو یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا آپ نے مسلمانوں کو مدد کرتے دیکھا؟ نہیں. اس کے بعد تو موجود ہوئے لوگ مدد کے لیے آئے، مدد محفوظ آپ کو حفاظت کا احساس ہوا؟ جی سیلف پروٹیکشن کا میرے خیال میں کچھ ایسے ہے نا. اس میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک لیوریج دیں
کہ اس وقت رات 1:30 بجے کا وقت؟ نہیں وہ رات کا وقت تھا. میں اس سے ایگری کرتی ہوں, میں ڈس ایگری نہیں کر رہی, ڈیفینیٹلی تھا, لیکن مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے سر؟ جی بالکل. مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے بہن, کیا معاملہ ہوا جہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟ مجھے اپنی آنکھوں دیکھا حال بتائیں صرف. میں تو یہی کہوں گی کہ تقریباً ہم تو دوسری کالونی سے ہیں, وہ بھی کرسچن ہی کالونی ہے, ہم وہاں کے رہنے والے ہیں, لیکن اسی طرح ہی آواز جیسے ہی ہم تک پہنچی ہے ہم لوگوں نے بھی اسی طرح ہی اپنے گھروں کو چھوڑا, اور ہم لوگ بھی رات کے تقریباً 2:30-3 کے واقعہ تھا جب ہم لوگ بھی وہاں سے نکلے ہیں, اور قریب رشتے داروں کے کہاں گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کے؟ اسی طرح ہی ہم بھی سب جیسے ایک دوسرے کو فون کالیں چلی گئی تو سب لوگ باہر نکل آئے, روڈ پہ اکٹھے ہو گئے. ہمارے پہلا ہی جب آپ کو اطلاع آئی دل پہ کیا گزری تھی مجھے وہ بتائیں. بھائی میں تو سچی بتاتی ہوں, ہم تو سوئے ہوئے تھے, ہم تو ایک دم اٹھ کے رونا شروع ہو گیا. کس نے بتایا؟ سویوں کو کس نے اٹھایا؟ میرے اپنے بھائی نے کال کی کہ اس کالونی میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. کسی نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا اس رات؟ نہیں, اس رات کو تنگ نہیں کیا, لیکن ہمارے اندر ایک ڈر, ایک خوف بے حد تھا جڑا والا کی وجہ سے. جی بالکل, اسی لیے ہماری ساری لیڈیز نے وہاں سے, ہمارے شوہر ہیں جو ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے سب نے ایسے ہی کیا کہ اپنی لیڈیز کو محفوظ جگہ پر پہنچائیں. ابھی تک آپ جا کے وہاں بھی پتہ کر سکتے ہیں, ابھی تک ہماری لیڈیز وہاں نہیں گھر تک پہنچی, ابھی تک دور علاقے میں. تیسرا دن شروع ہو رہا ہے جی, ابھی تک آپ بے شک جا کے اسی طرح ہی آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں کے پاس بہن بھی جو ادھر ہیں. آپ کا نام کیا بہن؟ میرا نام عذرا ہے بھائی. عذرا بہن, ایک بات یاد رکھیں, یہ ملک, یہ پاکستان آپ کا ہے. جی بالکل. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے بغیر یہ خالی ہے. جی. اور دوسرے نمبر پہ بحیثیت مسلمان میں اپنے اللہ اور اپنے نبی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اگر میں آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے جاتا ہوں. اور خدا نہ خواستہ کسی مائنورٹی کی طرف سے کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نہیں, میرا قانون بولے گا. جی بالکل. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی بالکل. کسی کے گھر سے بے دخل کرنا یہ کفار کا شیوا تھا. جی بالکل ایسا ہی. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. آپ کے قریب وہ کہتے ہیں نا, تھوڑے وال نو بھی کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا. اللہ تھوڑے لیے آسانی کرے. ماں جی, عمر گزر گئی جی, اج آ کے تھانوں غیر محفوظ لگن لگ گیا آپ دا گھر ہی. ایک ہی گل ہے, میں چلے دے نال رہنی. تسی تھوڑے لئے تو کوئی رولا نہیں پیا؟ نہیں, میں باہر نکلدی رہی ہوں, ویندی روندی رہی ہوں, دعا کردی رہی. کی ویکھیا؟ لوکاں نوں جاندے آ پریشانی, انہاں لئی دعا سارن کر. خداوندا سب نوں محفوظ رکھی. آمین. اپنے اللہ دے وچ, خداوند دے وچ انہاں سب نوں. تھوڑے نال کسے مسلمان شرارت تے نہیں کیتی؟ نہیں, اسی تے نکورے نے بیٹے. ایک جھوٹی خبر اڑائی گئی کہ جی ایتھے کچھ ایسا ہون لگا, اللہ معاف کرے. صحیح پتہ ہے. ایویں ہی ہے. جی صحیح. جیندے بستے رہو, تسی محفوظ ہو. ناظرین, وہ کہتے ہیں نا, لکھے دیاں لکھ بنائیں, کئی لاندیاں نے کئی لاندیاں ہی نہیں. سب سے بڑی بلا جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ پنجاب پولیس کا رویہ ہوا کرتی ہے. یہ اتنا سینسٹیو, اتنا امپورٹنٹ معاملہ جس پر نیشنل میڈیا نے بات کر دی, مقامی لوگ اس پر اضطراب اور تکلیف کا شکار ہیں. یہاں تک کہ راولپنڈی جیسے خوبصورت شہر میں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر عارضی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ایک مخصوص وقت کے لیے. لیکن ہم حاضر ہوئے تھے آر پی او راولپنڈی صاحب کے حضور. 3 گھنٹے تھے ویٹ کرایا گیا, اور اس کے بعد بھی اس پر موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, کیونکہ وہ ان کے نزدیک شاید یہ ایک لیس امپورٹنٹ ایشو ہو سکتا ہے. جب ایک لیس امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے تو اس پر واٹ کین بی اور اینی ون سے. ایک ایف آئی آر سامنے آئی ہے. جی بھائی, دفتر بات کی ہے, سجاد صاحب آ رہے ہیں, وہ دفتر کے ہوتے ہیں. ہاں, وہ آپ سے مل لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں, آپ انہیں بلا لیں. سجاد صاحب کو بلا لیں انہیں. اچھا سر, ایک ایف آئی آر منظر عام پر آئی ہے جو اتنے سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے ہے, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں. اس ایف آئی آر کا متن آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, میں پورا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں, لیکن فار رائٹ ناؤ تو متن اس کا آپ نے سن لیا. یعنی اس ایف آئی آر کے مطابق جس شخص نے, ارشد نے
مشتاق نے اور سلمان نے پولیس کو 15 پر مدد کے لیے کال کی تھی، پولیس نے ان کے خلاف پرچہ کر دیا، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے خلاف پرچہ کیا جاتا جنہوں نے مقامی مقام پر خوف و ہراس پھیلائے، ان کے خلاف پرچہ کر دیا جو پولیس کو بتا رہی ہے کہ بھائی ایک مسیحی فیملی میرے گھر آئی ہے اور وہ ہم سے پناہ چاہ رہی ہے۔ اب اس نے کس نیت سے کیا واللہ عالم، لیکن پولیس کے 15 پر کال پر، مدد کے لیے کال پر جو کال آئی اس پر پرچہ ہو گیا۔ دوسری جانب اسی پرچے میں ایک شخص کو شامل کیا گیا جس کا نام ہے احمد رضا۔ احمد رضا یہ وہی صاحب ہیں جن کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہی ہے کہ ان دو کزنز کا آپس میں اختلاف تھا، اور یہ احمد رضا نو مسلم شخص ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، لیکن مسیح برادری کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ احمد رضا نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی تکریم کے حوالے سے کچھ پریشان کن معاملات کیے ہیں۔ اگر پولیس کی بات کی جائے تو جو مجھے ان کے پی آر او صاحب نے بتائے ہیں، جو بڑے افسر ہیں obviously ان کا تو مان بڑا ہے، وہ بات کرنا چاہیں گے کریں گے، نہیں 3 گھنٹے ویٹ کروا کے تو اس کے بعد بھی آپ کو اور لمبا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور ان کے مطابق ابھی تک پولیس کے پاس نہ ارشد ہے، نہ مشتاق ہے، نہ سلمان ہے، نہ احمد رضا ہے۔ تیسرا دن ہو گیا اس معاملے کو، پولیس ڈونٹ ہیو اینی ون اریسٹڈ، پولیس کے پاس کوئی ایک شخص بھی گرفتار نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر بپتا کر رہا ہوں کہ یہ وطن عزیز بہت پیارا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی دل کا تارا ہے جتنا اس کی مائنورٹیز کے لیے۔ جڑاں کے معاملے میں ایک بڑی تباہی، بڑی خرابی کی بنیاد جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ پولیس کی طرف سے لیت و لال سے ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی لیت و لال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تمام افواہیں ہوں، تمام فروغی باتیں ہوں، تمام خرافات پر مبنی معاملات ہوں، اور میری پولیس، میرے ادارے اس پر قابو پا لیں۔ لیکن فور رائٹ ناؤ، آج تیسرا دن ہے، اتنی بڑے لوگ، مائنورٹی اپنے گھر چھوڑ کر عارضی ہجرت کر لیتی ہے یار، اور آپ کہہ رہے ہیں ہویا ہی کچھ نہیں یار۔ سو اٹ از اے پوائنٹ ٹو پونڈر اباؤٹ، اس کو سوچئے گا تاکہ کسی مکتبہ فکر، کسی مذہب کے لوگوں کو یہاں انسیکیورٹی کا احساس نہ ہو، کیونکہ اگر انسیکیورٹی کا احساس ہوگا تو یقین مانیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں مائنورٹیز پاکستان کے جسم کا دل ہیں، اور اگر دل دھڑکنا روک دے گا تو خدا کی قسم یہ جسم اپنی قوت کھو بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔